بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان ودعا بدعوتہم الی یوم الدین. اما بعد، طالبان علوم نبوت اور خوش قسمت حاضر ہونے والے دوستو، آج ہمارے سبق کا موضوع ہے رمضان مبارک، اس کے اعمال کی فضیلت و اہمیت. یہ رمضان مبارک کے اعمال کی فضیلت کے سلسلے میں ہم لوگ، اللہ کا شکر ہے، مساجد میں تعلیم ہوتی ہے فضائل اعمال کی. اس کے علاوہ بھی کہیں نہ کہیں سے رمضان مبارک کے اعمال کی فضیلت کی احادیث اور ہمیں کچھ نہ کچھ سننے کو ملتا ہی رہتا ہے. وہ یقیناً اتنی فضیلتیں ہیں، ان فضیلتوں کو سننے کے بعد، مگر یہ اتنی فضیلتیں ہیں، اور روزے کے فضائل، قرآن مجید کے فضائل، خود رمضان کے فضائل اتنے ہیں کہ رمضان کے آنے کے فضائل سننے کے بعد دل میں گدگدی نہ ہو، اور رمضان کی اطاعت کی طرف انسان کی رغبت نہ ہو، اور رمضان کی قدردانی کی توفیق نہ ہو، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. اس کے پیچھے کیا پس منظر ہے؟ اصل میں ذرا اس موضوع پر ہم لوگ تھوڑی دیر کچھ اپنا جو ہے سبق کو مرتکز رکھیں گے. دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا. اللہ ہمارے خالق و مالک ہیں اور ہمارے رب بھی ہیں، پالنہار بھی. اللہ یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، پیدا کرنے والے سے زیادہ نہیں جانتا کہ انسان کو کیا کیا، اس کے اندر کیا آپ نے اپنی مخلوق کو کیسا بنایا ہے، اس کی زندگی کی چولیں کیسی بنائی ہیں، کیا چیز اس کو بگاڑے گی، کیا چیز اس کو سنوارے گی. اللہ سے زیادہ کوئی نہیں جانتا. اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، ساری مخلوق کو انسان کی خدمت کے لیے پیدا کیا، اور انسان کو پھر اس پوری مخلوق کا باراتی، اور اس پوری مخلوق کی برات کا دولہا، اور اس کا صدر کائنات بنایا، اشرف المخلوقات بنایا. بنانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے 4 محترم چیزوں کی قسمیں کھا کر فرمایا، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. انسان کو ہم نے خوبیوں کے سانچے میں ڈالا. جو خوبیاں اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا فرمائی ہیں، اور ان خوبیوں میں سے ایک خوبی یہ ہے کہ انسان کو لالچی بھی بنایا، انسان کو ڈرپوک بھی بنایا فطرتاً. بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم جو میں کچھ بھی ہو جائے ہم لالچی نہیں ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم لالچی نہیں. یہ غیر فطری بات کہتے ہیں. لالچ ہر ایک انسان کو ہوتا ہے، لالچ بدل سکتا ہے. کسی کو دولت کا لالچ، کسی کو عزت کا لالچ، کسی کو عہدے کا لالچ، کسی کو اللہ کی رضا و جنت کا لالچ. ہر آدمی ڈرپوک بھی ہوتا ہے. کوئی کہنے لگے نہیں میں تو بہت بہادر ہوں، چاہے کچھ ہو جائے مجھے بالکل ڈر نہیں لگتا. یہ بات بھی غیر فطری. ڈر الگ الگ ہو سکتے ہیں. کوئی پولیس سے ڈرتا ہے، کوئی سانپ سے ڈرتا ہے، کوئی بچھو سے ڈرتا ہے، کوئی کتے سے ڈرتا ہے، کوئی بے عزتی سے ڈرتا ہے، کوئی اللہ کے نقصان سے ڈرتا ہے، تجارت کے مال کے نقصان سے، کوئی اللہ کی ناراضگی اور جہنم سے ڈرتا ہے. ڈرتا ہر ایک ہے انسان، کیونکہ انسان کو فطرتاً لالچی اور ڈرپوک بنایا اللہ تعالیٰ نے. اور اس کی فطرت یہ ہے کہ جس چیز کا لالچ جس کے دل میں ہوتا ہے، اس کی طرف اس کی طبیعت چلتی ہے. وہ کام جس کا لالچ اس کے دل میں یقیناً طور پر بیٹھ جائے، اس کے فائدے اور نفع کا، تو یہ آدمی اس پر عمل کرتا ہے. اور جس چیز کی مضرت اور اس کا نقصان کا ڈر اس کے دل میں بیٹھ جائے تو وہ آدمی اس سے بچتا ہے اور اس سے ڈرتا ہے. یہ انسانی فطرت کا خاصہ ہے. اللہ تعالیٰ کی رحمت کے قربان کہ جس نے انسان کی کائنات کی ساری چیزوں کو اللہ نے بنایا، نعمت کے طور پر بنایا. اللہ تعالیٰ نے ساری چیزیں، اللہ ایسے کریم ہیں ہماری ضرورت کا، وہ ایسے رب ہیں، ایسے پالنہار ہیں کہ ہماری ضرورت کا اتنا خیال فرماتے ہیں کہ ہم دنیا میں آتے بعد میں ماں کی چھاتیوں میں پہلے دودھ بھیج دیتے ہیں. ہم میں سے کسی نے اللہ کے حضور درخواست نہیں دی تھی، اللہ دنیا میں جائیں گے، ہمیں بولنا بھی نہیں آتا، ہمیں روٹی توڑنا بھی نہیں آتا، تو ہم دنیا میں کیا کھائیں گے؟ ماں کے پیٹ میں تو آپ نے فیڈنگ کا انتظام کر رکھا تھا. اللہ تعالیٰ نے بہترین غذا، مکمل ترین اور انتہائی جو ہے میڈیکیٹڈ غذا دودھ کی شکل میں ماں کی چھاتیوں میں ہمارے آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ بھیج دیتے ہیں. تو ہماری ضرورت کا ایسا انتظام کیا. تو اللہ تعالیٰ نے ہماری جہاں ظاہری جسمانی ضرورت کا انتظام کیا، تو ہمارے لیے چونکہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے یہ دین حنیف ہمیں عطا فرمایا، اور دین کا خلاصہ یہ ہے جو چیزیں ہمارے لیے دنیا و آخرت کی فلاح کے لیے ضروری تھی اور ہماری انفرادی اجتماعی زندگی کو صحیح کرنے والی تھی، وہ چیزیں ہم پر فرض قرار دی. اور جو چیزیں ہمارے لیے زہر کی طرح مہلک اور نقصان دینے والی تھی، اور وہ ہمیں تباہ و برباد کرنے والی تھی، انفرادی اجتماعی دنیاوی اور اخروی زندگی کے لیے زہر کی طرح مہلک تھیں، انہیں حرام اور گناہ کبیرہ قرار دیا، ان سے بچنے کا حکم دیا اللہ تعالیٰ.
تو اللہ چونکہ جن چیزوں کے کرنے کا حکم دیا وہ اس کے لیے ضروری تھی، ان پر عمل کرنا ضروری تھا. انسان کی فطرت یہ ہے کہ اگر اس کو لالچ ہوتا ہے تو یہ شوق سے کام کرتا ہے، اور جو چیزیں اس کے لیے مہلک تھیں ان سے بچنا ضروری تھا. انسان کی فطرت یہ ہے کہ جس کا ڈر اور خوف نقصان کا ہوتا ہے اس سے ہی انسان بچ پاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کے قربان، اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھیجنے سے پہلے جنت اور دوزخ پیدا فرمائی، اور جنت کی نعمتوں کا ایسی ایسی نعمتیں. انسان الگ الگ مزاج ہیں لوگوں کے. جنت میں ہر انسان کے ذوق اور مزاج کے لحاظ سے کشش کی چیزیں اور اعلیٰ درجے کی نعمتیں ہیں، جن کا کسی حدیث میں آتا ہے کہ نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کان نے سنا، نہ کسی دل میں اس کا خیال آیا. پھر ان نعمتوں کا اپنے نبیوں کو بھیجا، اور اپنی کتابوں میں جنت کی ان نعمتوں کا ایسا آنکھوں دیکھا نقشہ اور اس کے وعدے، نیک اعمال پر وہ وعدے اپنے نبیوں اور اپنے نبیوں کی شریعتوں کے ذریعے انسانوں تک پہنچائے کہ ان کے یقین میں کر کے ان کے لالچ میں آدمی وہ اعمال کر لے جو انسان کے لیے انتہائی ضروری ہے. اس طرح جہنم کو پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے، اور جہنم کے اندر وہ سزائیں ہیں جن سے آدمی ڈرتا ہے، جن خطروں سے اور جن سزاؤں سے اور جن عذابوں سے اور جن مشکلوں اور جن پریشانیوں سے انسان ڈرتا ہے، وہ ساری مشکلیں، پریشانیاں اور ساری سزائیں جہنم کے اندر ہیں. گرمی کی، آگ کی، بے عزتی کی، اور وہ جو ہے سانپ بچھوؤں کی اور تنگی کی اور گھٹن کی، وہ ساری چیزیں ہیں جو ہے وہاں بنائی گئی. اور ان جو ہے گناہوں کی پاداش میں وہ سزائیں جو ملنے والی ہیں ان کا آنکھوں دیکھا نقشہ اپنی کتابوں، آسمانی کتابوں اور اپنے نبیوں کے واسطے سے ایسا بندوں کے سامنے سنایا اور بتایا کہ یہ ڈرپوک انسان ان گناہوں کی پاداش میں ملنے والی سزاؤں سے ڈر کر ان ہلاک کرنے والے گناہوں سے بچ جائے. تو گویا دوزخ کا وجود جہاں سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا ذکر کر کے بار بار ارشاد فرمائے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. تو اللہ کی کس نعمت کو ناشکری کرو گے؟ اس نعمت کی ناشکری کرو گے تو وہاں نعمتوں کی صدر نعمتوں کی فہرست میں اللہ تعالیٰ یہ بھی ارشاد فرمائے هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمٍ. یہ ہے وہ جہنم. جب جہنم آئے گی تو کہیں گے یہ ہے وہ جہنم جس کو جو ہے مجرم جو ہے جھٹلایا کرتے تھے. تو یہ جہنم، گویا جہنم کا وجود اور اس کی سزائیں اور ان کا خیال، ان کی خبر انسان کے لیے اس طرح نعمت ہے کہ ان کے ڈر سے آدمی ہلاک کرنے والے گناہوں سے بچ جاتا ہے. اب یہ یقین، ایمان اس کا نام ہے کہ جو اللہ نے اعمال پر جزائیں دی ہیں ان جزاؤں کا 100% یقین ہو. جو گناہوں پر سزائیں بتائی گئی ہیں جہنم کی، برزخ کی، آخرت کی، قبر کی جو سزائیں ہیں ان کا 100% یقین ہو. آنکھوں دیکھی باتوں سے زیادہ ان باتوں کو سچا جاننے کا نام ایمان ہے. یہ ہے اس کو. تو اس لیے اعمال بھی اللہ کے یہاں آخرت میں، اور آخرت میں اللہ کے یہاں جہاں وہاں کی عزت، وہاں کی ذلت جو بتا دیا گیا ہے. وہاں آدمیوں کے چہرے جو ہے یوم تبیض وجوہ و تسود وجوہ، میدان محشر میں بعض لوگ ایسے ہوں گے جن کے چہرے بالکل 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے، اور بعض لوگ ایسے ہوں گے ان کے چہرے بالکل سیاہ ہو گئے ہوں گے ان کی شامت اعمال کی وجہ سے. تو وہاں جو قبولیت اعمال کی شرط ہے ایمان و احتساب ہے. یعنی اللہ نے جو وعدے کیے ہیں اعمال پر ان کا 100% یقین ہو. تو یہ جو ہمارا اصل میں لگتا ہے ایمان کی حقیقی ایمان نہ ہونے کی وجہ سے، یہ ایمان بالکل کمزور اور بے جان ہونے کی وجہ سے آخرت پر، جنت کے وعدوں پر، اعمال کے بدلے میں جو فضائل بتائے گئے ہیں، گناہوں پر جو وعیدیں بتائی گئی ہیں ان پر ایمان اور یقین ہمارا بالکل بودا ہے، کمزور ہے یا نہیں ہے، بے جان ہے. یہ سمجھیے اس کی وجہ سے ہم لوگ گناہوں سے گناہ بے دھڑک کر لیتے ہیں. یہ زمانہ ایسا ہو گیا، ہمارے حالات ایسے ہیں زندگی کی بہتیاتی. اس لیے میں عرض کیا کرتا ہوں کہ ایک زمانہ ایسا تھا کہ ہمارے بزرگوں کو ہر وقت امید و بیم کی کیفیت رہتی تھی. کبھی سوچتے تھے ہمیں ایمان ہے کہ نہیں، کبھی سوچتے تھے ایمان ہے نہیں. لیکن آج کل ہمارا حالات ایسے ہو گئے ہیں، اتنی بے احتیاطی، اعمال کی بے کیفی، طاعت کی طرف بالکل رغبت نہیں ہے، نماز بے دلی سے پڑھ رہے ہیں، قرآن بے دلی سے پڑھ رہے ہیں، قرآن کی تلاوت بے دلی سے کر رہے ہیں. ایسی صورتحال ہے، بے کیفی، بے احتیاطی اس کے اندر، جیسے چاہے پڑھ لو، جیسے چاہے کر لو یعنی. اور پھر معاملات میں بے احتیاطی، جس کے خلاف جو چاہے بول دیا، جو چاہے کہہ دیا، جیسا چاہے کھا لیا، جس طرح چاہے کما لیا.
تو پہلے بزرگ تو یہ سمجھتے شاید ایمان ہے کہ نہیں ہے. اب صورتحال ہماری ایسی ہے کہ ہمارا حالات یہ بتا رہے ہیں کہ ہمارا اس بات پر یقین ہو گیا ہے کہ آخرت نہیں، آخرت کوئی چیز نہیں ہے اور حساب کتاب نہیں. وہ وعدے سب تشویق کے لیے ہیں. زیادہ سے زیادہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ یہ بس شوق پیدا کرنے کے لیے. کبھی کبھی جب بڑے فضائل بتائے جاتے ہیں، ادنا درجے کے جنت کی کوئی جنت دی جائے گی، اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت ہوگی، اور ایک رات کا ثواب 1000 راتوں سے زیادہ ہے، 70 گنا یعنی بے نہایت اجر و ثواب ملے گا، اور اس طرح اتنی حوریں ملیں گی اور اتنی جنت ملے گی، اور سونے کی اینٹیں ہوں گی، اور جو ہے مشک کا گارا ہوگا، اور چاندی کی اینٹیں ہوں گی، اور یہ کپڑے ایسے ریشم کے ہوں گے، اور ایک درخت جو ایسا ہوگا کہ 500 برس گھوڑا تیز گھڑ سوار اس پر گرے تو اس کے سائے کے چکر نہ لگا سکے، ایسے بڑے بڑے درخت ہوں گے، اور ایسے پھل ہوں گے، ان کے اتنے مزے ہوں گے، یہ سب چیزیں بتائی جاتی ہیں. تو اچھے ایمان والے بھی جو اپنے آپ کو ایمان ہونے کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، اندر سے ہماری کیفیت یہ ہوتی ہے، یہ اس طرح پر ہیں جیسے بچے کو بہلانے کے لیے آدمی اس کی تربیت کے لیے ذرا شوق کے لیے ماں باپ بچے کو جھوٹ موٹ بہکایا کرتے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں کہ بہکایا ہے اللہ تعالیٰ نے. اللہ نے وعدے دیے ہیں، اعمال پر اجر و ثواب کے وعدے کیے ہیں. اسی طرح جیسے ماں باپ اپنے بچے کو ان نیکیوں کی طرف راغب کرنے کے لیے لالچ دیتے ہیں، اور جیسے ماں باپ اپنے بچوں کو برائیوں سے بچانے کے لیے سزا کے دھمکی دیتے ہیں. بلا شبہ شفقت و رحمت ہے، اللہ نے دی ہے، لیکن اس میں یہ نہیں ہے کہ بہکانے کے لیے ہے. اسلام تو بالکل اس کو ذرہ برابر بھی پسند نہیں کرتا. اس کو جھوٹ سے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا قسم الذات کی، اس کے قبضے میں میری جان ہے جس نے مجھے ہدایت کے ساتھ مبعوث کیا ہے. ایمان اور جھوٹ کا کوئی میل نہیں ہے. ہم یہ سمجھیں کہ یہ بہکاوے کے لیے ہے یا جو ہے تشویق کے لیے ہے، یہ بات ہمیں اصل میں یہ بات ہمیں اس لیے تشویق کے لیے لگتی ہے، اور وہ یقین کی وہ کیفیت پیدا نہیں ہوتی کہ ہم جو ہے اپنے رب کی کو ایک طرح سے ایک جو ہے برابر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. ہم سوچتے ہیں جیسے ہمارے حالات ہیں ایسے ہمارے اللہ کی ذات عالی، اس کی قدرت کاملہ، اذا اراد شیئا یقول له کن فیکون علی کل شیء قدیر لا یسأل عما یفعل وهم یسألون. کائنات کیسے بنائی اللہ نے، کتنی بڑی کائنات ہے، اس کی طرف غور نہیں کرتے ہم، اس لیے یہ بات ہوتی ہے. اس ضمن میں نے آخری صفحے میں ایک واقعہ لکھا ہے یہ بات سمجھانے کے لیے کہ جو ہے جب اللہ تعالیٰ یہ بات فرماتے ہیں، حدیث میں آتا ہے کہ ادنا درجے کے ایمان والے کو جنت دی جائے گی، وہ اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت دی جائے گی. اور وہ جنت اصل ہوگی. یہ دنیا تو ایسی ہے کہ یہ بالکل یہاں کی نعمتیں اور یہاں کی تکلیفیں اللہ تعالیٰ نے اس لیے بنائی کہ جنت کی نعمتوں کا یقین آ جائے اور دوزخ کی سزاؤں کا یقین آ جائے، ورنہ یہاں کی نعمتوں کو وہاں کی نعمت سے کوئی لینا دینا نہیں. حاضی بالکل ایسا ہے، یہ بالکل یہاں کی نعمتیں ایسی ہیں جیسے وہاں کی نعمتوں کی تصویریں ہوتی ہیں. کوئی کمپنی، بالکل میں مثال دیا کرتا ہوں، کوئی کمپنی جب اپنی کاریں بناتی ہے تو ایک کیٹلاگ بھی چھاپتی ہے. اس کیٹلاگ میں اس کی کاریں اور اندر کی تصویریں، کیسا اسٹیئرنگ ہوگا، کیسی گدیاں ہوں گی، کیسا ڈیش بورڈ ہوگا، کیسی باہر کی کھڑکیاں ہوں گی، وہ پوری ہوتی ہیں. لیکن وہ تصویر ہی ہیں کہ شو روم میں اصل ہماری گاڑیاں رکھی ہوئی ہیں، وہ کیا کہتے ہیں بھئی اگر کسی کو دیکھنی ہے تو شو روم میں دیکھ لے. تو بالکل جو کیٹلاگ اور شو روم کی گاڑیوں کی نسبت ہے، بالکل اس سے وہ نسبت ہے جنت اور دنیا کی نعمتوں کی، اور وہاں کی سزاؤں اور یہاں کی سزاؤں کی. صورتحال یہ ہے. تو اب جب یہ کہا جاتا ہے کہ 10 گنا بڑی جنت دی جائے گی، رائی کے دانے کے برابر جس کے دل میں ایمان ہوگا وہ جنت جائے گا. 10 گنا بڑی جنت، یہ ہم یہ سوچتے ہیں کسی کو اگر دلی کا شاہین باغ محلے کا مالک بنا دیا جائے تو وہ کتنا بڑا مالدار ہو جائے گا، ذرا سوچیں. اور پھر اگر پورے جامعہ نگر کا مالک بنایا جائے، اس کا تصور نہیں کر سکتے ہم. اپنی چھوٹی اپنی سطح سے دیکھتے ہیں نا، اپنے غریب فقیر آدمی اپنی سطح سے دیکھتا ہے، بادشاہ اپنی سطح سے دیکھتا ہے. اس کا معیار الگ ہوتا ہے، دینے کا، لینے کا، سوچنے کا. بادشاہ کا معیار الگ ہوتا ہے. تو ہم اللہ کو ہم بندے ہیں، وہ حاکم الحاکمین ہیں. وہ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ. کائنات کے خزانوں کی کنجی اللہ کے قبضے میں ہے، اور اللہ بنانے والے ہیں، اور کتنے خزانے بنا سکتے ہیں. اور ان کے خزانوں، ان کے کلمات ساری دنیا کے سمندر سیاہی بن جائیں اور ساری دنیا کے درخت قلم بن جائیں تو اللہ کے کلمات کو لکھ نہیں سکتے. ما نفدت کلمات اللہ، اللہ کی کلمات، اللہ کے جملے الفاظ ہیں وہ پورے نہیں ہو سکتے، کلمات پورے نہیں ہو سکتے. اس کی نعمتوں کا کیا آدمی حساب لگا سکتا ہے. تو ہم لوگ اپنی سطح کے مطابق سوچتے ہیں.
جب یہ بات بتائی جاتی ہے کہ 10 گنا بڑی جنت جائے گی تو سوچتے ہیں بھائی شوق کے لیے، یقین نہیں کر۔ اس ضمن میں مجھے وہ واقعہ سمجھانے کے لیے ذرا بڑا بہت مفید محسوس ہوا کہ گجرات میں جب زلزلہ آیا تھا تو بہت سے لوگ ریلیف کے لیے گئے، ہمارے کچھ ساتھی بھی ریلیف کے لیے گئے تھے۔ تو ریلیف کے کام کو دیکھنے کے لیے میں احمد آباد گیا تو کچھ حضرات ہمارے بہت اصرار کرنے لگے کہ حضرت ایک خاتون ہے بیچاری، اس کا غیر مسلم خاتون ہے، اس کا اس سے ضرور ملی ہے آپ، عجیب و غریب اس کے ہاں واقعہ پیش آیا۔ میں نے کہا ہاں بتائیے کیا بات ہے۔ ہم لوگ گئے ان کے ہاں، تو انہوں نے بہن کو بلایا، بہن آپ تھک تو گئی ہوں گی مگر حضرت آئے ہوئے ہیں ہمارے، تو آپ ذرا بتائیے کیا واقعہ پیش آیا۔ تو انہوں نے بتایا کہ میں 3 منزل پر رہتی تھی، تیسری منزل پر ہماری بلڈنگ جس میں رہتی تھی، میں تیسری منزل پر ایک کتا پالا ہوا تھا۔ وہ کتا، ظاہر ہے کتا ایک دنیا کی آخری درجے کی مخلوق ہے، کسی کو گالی دینی ہوتی ہے تو کتا کہتے تھے، ایسی مخلوق ہے اللہ کی، مگر اللہ نے اس کے اندر بھی بڑی خصوصیات اور بڑی صفات بنائی ہیں۔ کتنی اللہ تعالیٰ نے، وہ اللہ جو بنانے والے ہوں گے کیسے ہوں گے، فتبارک اللہ احسن الخالقین کیسے ہوں گے۔ تو وہ کہ وہ اچانک میری دھوتی پکڑ کے کھینچنے لگا، تو میں سمجھی یہ پاگل ہو گیا، تو میں نے ڈنڈا ہلا کر ذرا اس سے بچنے کی کوشش کی تو وہ دم ہلانے لگا، اور دم ہلانے لگا تو اس کا مطلب پاگل نہیں ہوا ہے، مجھے یقین ہو گیا۔ پھر میں نے ادھر ادھر دیکھا، اس کو آج پورا کھانا بھی کھلایا ہے، دودھ بھی پلا دیا ہے اس کو، یہ کیوں پریشان ہو رہا ہے، لیکن وہ مان نہیں رہا، زینے کی طرف کو کھینچنے لگا۔ تو میں سمجھی کہ زینے میں کوئی چیز پڑی ہوئی ہے، وہ دکھانا چاہتا ہے، تو میں زینے کی طرف گئی تو وہ نیچے کھینچ لایا، ایک منزل اتار لیا تو پھر نیچے لے لانے لگا، پھر پہلی منزل پر لے آیا، پہلی منزل سے بھی پھر زمین پر لے آیا، زمین پر آیا تو وہ بلڈنگ سے دور لے گیا، بلڈنگ سے دور لے گیا، اور وہاں ایک میدان تھا، وہاں میں دیکھنے لگی کچھ بھی نہ کوئی کھانے کی چیز ہے نہ کوئی غیر معمولی چیز ہے، کیا ہو گیا اس کتے کو۔ مگر جیسے میں سوچا چلو یہ تو احمق ہے، پتہ نہیں کیا اسے اچنگ اٹھ رہی ہے، تو میں اس کتے سے وہ کر کے جانے لگی تو وہ پھر میری دھوتی پکڑ لی اور جانے نہیں دیا۔ اس پورے عمل میں اوپر سے لے کر یہاں تک 16 منٹ لگے۔ اس کے بعد وہ سر کی ایک عجیب ڈراؤنی آواز آئی اور زمین ایسے ہلی اور ایسے ہلی اور ایسے ہلی، پوری ہماری بلڈنگ زمین میں دھس گئی، دب گئی اور ختم ہو گئی، ایک بھی آدمی بلڈنگ میں میرے علاوہ نہیں بچا۔ وہ کتا جو اللہ کی آخری درجے کی مخلوق ہے، آخری درجے کی مخلوق کی گالی دینی ہوتی ہے اسے وہ کہتے ہیں، وہ اپنے مالکن کو 17-16 منٹ پہلے بتا رہا ہے کہ زلزلہ آ رہا ہے۔ اور میں یہ عرض کیا کرتا ہوں کہ دنیا کے یہ سائنسداں، سائنس اسلامی علوم ہے، تفکروا فی خلق السماوات والارض، یہ کوئی بنانے والے نہیں ہیں، یہ اللہ کی بنی ہوئی چیزوں سے اللہ کے بندوں کو فائدہ پہنچانے والے ہیں اور ان کو تراش کر کے مخلوق کے لیے عام کرنے والے ہیں۔ یقیناً یہ امت کے بڑے محسن ہیں، اور یہ 100% اسلامی علم ہے۔ زمین میں کائنات پر تدبر اور غور کرنے سے اللہ کی خشیت اور عظمت بڑھتی ہے، اس سے تعلق پیدا ہوتا ہے۔ میں سائنسی علوم کی توہین نہیں کہہ رہا ہوں، مگر اس پس منظر میں کہ ہم جب اللہ تعالیٰ ہم سے یہ بات اپنے نبی الصادق الامین کے واسطے سے یہ بات کہلواتے ہیں فضائل کی پر، چونکہ ہمیں فضیلت پر بات کرنی ہے، اس لیے اس کے ان فضیلت کو سمجھنے، ان پر یقین کرنے کے لیے یہ پہلو ہمارے ذہن میں رہے گا، تو ہم انشاءاللہ پھر ہم لوگ اسی پس منظر میں ان فضائل کو سمجھیں گے اور سنیں گے، ان پر یقین کر کے پھر ان اعمال کی طرف رغبت کریں گے اور ایمان و احتساب کی وہ کیفیت اندر پیدا کریں گے۔ اس ضمن میں کہہ رہا ہوں وہ سائنسداں ستاروں پر کمندیں ڈالنے والے ہیں، اور جن کی اگر وہ لوگ جو ہے جن کی جو ہے ابھی تک پہنچ، ان کی تحقیقات کی پہنچ کتے کی حص کو بھی نہیں پہنچ سکی ابھی تک۔ کتا 17 منٹ پہلے بتا رہا ہے اپنی مالکن سے کہ زلزلہ آئے گا۔ آج کل پوری دنیا کے سائنسداں 5 منٹ پہلے نہیں بتا سکتے کہ زلزلہ آ رہا ہے۔ وہ اندازہ تو کر سکتے ہیں کہ ایسے ایسے ہو رہا ہے، ایسے امکان ہے، کب آئے گا، لیکن یہ کتے نے تو یقینی طور پر بتا دیا، وہ اپنی مالکن کو کھینچ کر لے گیا اور اس زلزلے زدہ جو ہے عمارت سے اس نے ایک طرح سے بچانے کا ذریعہ ہوا۔ اللہ کے فضل سے اللہ نے اس مخلوق کو لگا دیا، تو اللہ نے اپنے کتے ایسے ادنا مخلوق سے اس خاتون کی جان بچائی۔ تو جن سائنسدانوں کی پہنچ، تحقیقات کی پہنچ کتے کی حص تک نہیں پہنچ سکی ہے، وہ اگر ہم سے یہ کہتے ہیں کہ یہ جو سورج آسمان میں چمک رہا ہے یہ زمین سے 3 لاکھ گنا بڑا ہے، 3 لاکھ گنا بڑا ہے، اور یہ کائنات کا چھوٹا سورج ہے، ایسے اس سے سینکڑوں گنا۔ ابھی دی گلیکسی ایک میگزین آتا ہے جیولوجیکل انسٹیٹیوٹ آف واشنگٹن کا، اس کا آرگن، اس کے جو صدر ہیں شعبے کے،
ان کی ایک تھیسس آ رہی تھی کہ سورج جو چمک رہا ہے آسمان پر یہ زمین سے 3 لاکھ گنا، شاید 3 لاکھ گنا یہ اس میں اشتباہ ہو سکتا ہے، اور یہ سورج کائنات کے چھوٹے سورجوں میں ہے، اس سے سینکڑوں گنا بڑے سورج بھی ہیں، ہزاروں گنا بڑے سورج بھی ہیں، لاکھوں گنا بڑے سورج بھی ہیں، کروڑوں گنا بڑے بھی انگنت سورج ہیں۔ جو صرف ہمارے سورج سے جو زمین سے 3 لاکھ گنا بڑا ہے، اس سے جو ہے کروڑوں گنا بڑے سورج ہیں، ان کو جو ہے گننا شروع کرے 1 2 3 4 اس طرح، تو 20,000 2 بلین ایئر میں گنے جائیں گے وہ، اس کا سائنسداں کا کہنا ہے تھا 20,000 کروڑ سال میں گنے جائیں گے۔ ان سارے سورجوں کو بنانے کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے نہ کوئی کارخانہ لگایا ہے، نہ کوئی را میٹیریل ہے، نہ کسی جگہ سے کوئی جو ہے مشینیں لگائی ہے، اذا اراد شیئا یقول لہ کن فیکون۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ وہ سائنسداں جن کی پہنچ جو ہے کتے کی، جن کی پہنچ ابھی تک تحقیق کی پہنچ کتے کی اس کو نہیں پہنچ سکی، اگر وہ یہ بات کہتے ہیں کہ اس ہمارے سورج 3 لاکھ گنا سورج سے کروڑوں گنا بڑے اتنے سورج موجود ہیں جو 20,000 کروڑ سال میں گنے جائیں گے، تو ہم کہتے ہیں آمنا وصدقنا، یہ سائنسدانوں کی بات ہے، وہی مشینوں سے گن کر ہو کر کے کر رہے ہیں، حالانکہ وہ اندازے اٹکلے لگانے والے ہیں، لیکن اس کائنات کے مالک جو پیدا کرنے والے ہیں، الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، جو ان پورے کائنات کے سورجوں کو کن کے اشارے سے پیدا کرنے والے ہیں، جو اللہ خزائن السماوات والارض جس کی شان ہے، وہ اپنے اس سچے نبی سے جس کے بارے میں فرما رہے ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، وہ اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے، جو ان پر وحی نازل ہوتی ہے، اور جن کو دشمنوں نے الصادق امین کا نام لیا، کبھی آپ سے جھوٹ تصور نہیں، اس نبی کے واسطے سے اگر یہ بات کہلواتے ہیں کہ ادنا درجے کے جنتی کو دنیا میں جنت دی جائے گی، وہ اس دنیا سے کروڑوں گنا، لاکھ گنا بڑے نہیں، 1000 گنا بڑی نہیں، بلکہ جو ہے وہ اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت دی جائے گی، تو ہم سوچتے ہیں کہ یہ کہاں اس سے مل سکتا ہے یقین؟ یہ کتنی ہماری عقل کی کم ہونے کی علامت ہے، ہماری کتنی حماقت کی بات ہے۔ ہم اللہ کی بات اور اس کے رسول کی بات کو اس طرح سوچیں کہ یہ شوق کی چیز ہے، ایسے نہیں۔ اس لیے جو فضائل حدیث میں اعمال پر بتائے گئے ہیں 100% جیسے میرے اللہ نے میرے نبی نے بتا دیے ہیں، بالکل اسی طرح ہیں، اور ان کا حساب لگاتے ہوئے یقین کرنا کہ مجھے اتنا ہی اجر و ثواب ملے گا، اس کا نام ایمان و احتساب ہے، جس کے بغیر اللہ کے نزدیک، اللہ کے یہاں کوئی عمل قابل قبول نہیں ہوتا۔ اس لیے ہمیں ان تمام فضائل کا لحاظ کرنا چاہیے۔ رمضان مبارک آتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان فضائل کو بھی بیان فرماتے تھے، صحابہ میں تشویق پیدا کر، شوق پیدا کرتے، اس شوق کے ساتھ جب اس کو معلوم ہو جائے کہ میری اتنی کمائی ہو رہی ہے تو آدمی اس شوق کے ساتھ عبادت کرتا ہے۔ ہم لوگ قرآن پڑھتے ہیں، اب قرآن پر ہمیں اجر کا وعدہ ہوگا تو جبھی تو۔ کتنی مرتبہ میں عرض کیا کرتا ہوں کہ ہمارے ساتھی رمضان میں چندے میں جاتے ہیں، حافظ بہت اچھے ہیں، ساری زندگی سے سناتے ہیں، اور ایک سال رمضان میں گئے تو سنانا بند کر دیتے ہیں۔ اب ان سے پوچھتے ہیں بھائی سناتے کیوں، سنایا کیوں نہیں؟ کہ کوئی سننے والا ہی نہیں تھا۔ جس کو سنانا چاہیے تھا اس کو، وہ تھا ساتھ میں۔ اور یقیناً میرے لحاظ میں تو یہ سمجھتا ہوں، میرا اپنا تجربہ ہے، جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے حافظ بنایا ہے، آپ میں سے بہت سے لوگ یقیناً سننے والے لوگ میری اس درخواست کو سنیں گے، جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے حفظ قرآن سے مالا مال فرمایا، اور جتنا قرآن مجید یاد ہے وہ بھی اس کا حافظ ہے، اللہ کا تقرب حاصل کرنے اور اللہ کی ولایت اور معرفت کے درجات حاصل کرنے کے لیے اور سلوک کی منزلیں طے کرنے کے لیے سب سے مؤثر، آسان اور سب سے شارٹ راستہ اگر کوئی ہو سکتا ہے وہ یہ ہے کہ آدمی باوضو اللہ کے حضور کھڑا ہو جائے، جب اللہ سے بالکل قریب ہو جاتا ہے، اور اللہ کے حضور درخواست کرے، اللہ اپنا میری گندی زبان سے، تھوڑی دیر زبان سے کہ اللہ میری گندی زبان سے اپنا مقدس کلام سن لیجئے، جیسے کسی حافظ کو، کسی عالم کو، کسی استاد کو سناتا ہے، یہ نیت کر کے قرآن مجید لگاتار سنانے کا معمول رکھنے والا، مجھے یقین نہیں ہے کہ وہ اللہ کا ولی نہیں بنے گا، ولایت کا درجہ حاصل نہیں کرے گا، اور اس سے زیادہ کوئی آسان طریقہ اللہ کے تقرب حاصل کرنے کا ہے۔ لیکن چونکہ وہ ایمان و احتساب کی کیفیت نہیں ہے جو اجر و ثواب اللہ نے وعدے لکھے ہیں، قرآن مجید کی ایک حرف پر 10 نیکیاں، اور جو ہے باوضو پڑھنے پر 27 نیکیاں، 40 نیکیاں بعض روایت میں آتا ہے، نماز میں پڑھنے پر 70 نیکیاں، اور رمضان مبارک میں پڑھنے پر 70 گنا، اور شب قدر اگر ہے ہو گئی تو 1000 گنا بڑھ جاتا ہے اس کا ثواب۔ تو آپ حساب صاحب لگائیں کتنا لگے گا، اس کو کیلکولیشن کر کے خوش ہو کر ہمیں اس طرح پر اور اس کی امید لگا کر اس طرح پر عبادات کو کرنا چاہیے۔ رمضان مبارک کے جو ہے وہ
فضائل جو ہے حدیث پاک میں آئے ہیں، اس میں ایک یہی آیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اسے رمضان کو بابرکت مہینہ اور عظیم مہینہ ارشاد فرماتے تھے۔ کل اس سلسلے میں کچھ درخواست کی گئی تھی، اور اس میں ہر چیز کا یہ بمپر سیل لوٹ ہو رہی ہو، جب کسی جگہ جو ہے سیل لگی ہو، لوٹ لگی ہو، تو کیسی بھیڑ لگتی ہے، لوگ اور جلدی جلدی سامان خریدتے ہیں کہ بھئی یہ تو آج کل اتنا بعد میں لیں گے تو اتنا ہو جائے گا۔ جب اعمال کا اجر و ثواب اتنا بڑھ رہا ہو کہ فرضوں کا ثواب 70 گنا اور نوافل کا ثواب جو ہے وہ فرضوں کے برابر ہو رہا ہو، تو آدمی اس وقت اس پر یقین کرے اور پھر رمضان مبارک ایسے ہی ضائع کرے اور طاعت اور نیکی کی طرف راغب نہ ہو، یا فرض نماز چھوڑ دے، یہ جماعت کا اہتمام نہ کرے، یا جو ہے وہ ذکر و تلاوت کی طرف اس کی رغبت نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ظاہر فرضوں کا ثواب کتنا اجر و ثواب رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ جو شخص افطار کرائے گا روزے کو، من فطر صائمن، جو شخص روزے دار کو افطار کرائے گا اسے روزے کے بقدر ثواب ملے گا۔ اگر آدمی نے پورے رمضان کو چند لوگوں کا جو ہے، اور اس میں ہی دیکھیے کتنی بڑی بات ہے، صحابہ نے پوچھا، صحابہ کیسی پیاری جماعت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مصاحبت کے لیے، کہ وہ سوال بہت کم کرتے، سوال کرتے تھے، کتنے پیارے سوال کرتے ہیں۔ یا نبی اللہ، ہم میں ہر ایک لائق نہیں ہے کہ کسی کو پیٹ بھر کے کھانا کھلا دے، وہ تو بڑی تنگ دستی میں اکثر زندگی گزار رہے تھے۔ کہا کہ یہ ثواب اس پر ہی نہیں کہ پیٹ بھر کے کھانا کھلائے، ایک کھجور پلا دے، ذرا سا کھلا دے، ذرا سا شربت پلا دے، ذرا سا پانی سے روزہ افطار کرا دے تو اس کو بھی ثواب ملے گا۔ تو روزہ افطار کے پھر شب قدر ہے، فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، اس کے اندر ایک رات ہے جو 1000 راتوں سے افضل ہے، 1000 راتوں سے افضل پوری رات ہے۔ اس سلسلے میں جب اس پر یقین ہوگا 100%، حساب معلوم ہوگا، جس چیز کا حساب یہ ہوگا کہ اتنا حساب ہوتا ہے تو آدمی اکاؤنٹ لگاتا ہے کتنے ہو گئے ہمارے۔ جب وعدہ دنیا میں ہم نے دیکھا ہے تاجروں کو اور کام کرنے والے لوگوں کو کہ کسی کی ملازمت لگ جائے یا کوئی ڈیل طے ہو جائے تو بھئی 1 مہینے میں تمہارے اتنا مال لیں گے ہم، تو اب حساب لگا کر اتنا نفع ہو جائے گا، جبھی سے آدمی خرچ کے پلان بنانا شروع کر دیتا ہے، اتنا یقین کرتا ہے۔ کوئی مکان کا، فلیٹ کا وہ جو ہے بیانہ دے دیتا ہے، کچھ اور کر لیتا ہے، اخبار چالو کر دیتا ہے، دودھ والے سے دودھ لینا شروع کر دیتا ہے کہ بھئی مہینے کے آخر میں وہ پیسے آ جائیں گے۔ حالانکہ دنیا والوں کے نہ وعدوں کا بھروسہ ہے، نہ ان کے، اگر وہ معاملات رکھتے بھی ہیں تو ان کی زندگی کا بھروسہ نہیں، اگر وہ ایماندار ہیں۔ اور اکثر تو ہمارے یہاں بدمعاملگی ہوتی ہے کہہ کر مکر جانے کا بھی، لیکن اللہ کے یہاں تو ایسا بالکل نہیں ہے، جو اللہ وعدہ کیا ہے وہ پورا ملے گا۔ تو اگر اللہ کے وعدے پر وہ ہو تو پھر یہ طبیعت نہیں چلتی قرآن پڑھنے کو۔ ذرا آج ناغا ہو گئے، کتنے دنوں سے پوچھتے ہیں کہ معمولات پورے ہوئے، تسبیح پوری ہوئی۔ اگر یہ یقین ہے کہ سبحان اللہ کہنے پر اتنا اجر ہے، الحمدللہ کہنے پر اتنا اجر ہے، لا الہ الا اللہ کہنے پر اتنا اجر ہے، اللہ کے ذکر پر یہ فضائل ہے، تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ فضائل پورے نہیں ہوئے؟ ابھی تک جب پابندی نہیں ہو پاتی، قرآن مجید کی تلاوت کا معمول پورا نہیں ہوتا، کبھی پڑھ لیتے ہیں کبھی نہیں پڑھتے۔ یہ اصل میں ان فضائل پر یقین، ایمان و احتساب کی کمی کی وجہ سے یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے، جو ہے وہ مسلسل جو ہے عطا شاہی کا جشن ہے۔ ان فضائل کا یقین کر کے ہمیں 100% دل کی گہرائی کے ساتھ اس پر ہمیں اس شوق کے ساتھ، بے دلی کے ساتھ جو کام کیا جاتا ہے، اللہ کے یہاں ہرگز اس کی کوئی اہمیت نہیں۔ جب آدمی شوق کے ساتھ اور ایک جذبے کے ساتھ اور اس یقین کے ساتھ جو اللہ نے وعدے کیے ہیں، میرے اللہ ضرور وہ سب چیز وعدے پورے فرمائیں گے، تو ان وعدوں کے ساتھ جب آدمی جو ہے رمضان کی تمام عبادات، خصوصاً 2 عبادتیں، ایک روزے کی تو کتنا بڑا اجر، کتنا بڑا وعدہ کہ آدمی روزہ میری وجہ سے آدمی جو ہے اس سے رکتا ہے، شہواز سے اور کھانے پینے سے رکا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہر چیز کا اجر 10 سے 70 اور 700 گنا تک ہوتا ہے، لیکن روزہ الا الصوم، روزے کا جو ہے وہ میرے لیے ہے۔ علماء نے ایک عجیب نکات نکالا ہے، چونکہ روزہ ایک ایسا عمل ہے، اس میں آدمی بے نیت تو ہو سکتا ہے، بدنیت نہیں ہو سکتا۔ ہر عمل میں بدنیت ہو سکتا ہے، نماز بھی کسی کو دکھانے کے لیے پڑھ سکتا ہے، خرچ کر رہا ہے تو کسی کو دکھانے کے لیے کر رہا ہے، نام و نمود کے لیے، اس سے کوئی مطلب حاصل کرنے کے لیے۔ لیکن روزہ تو کہہ سکتا ہے کہ میں روزہ رکھا ہوں، کسی کو پتہ تھوڑا ہی ہے، اب تنہائی میں کھا پی لیا آدمی نے، پھر بھی اپنے آپ کو تو روزہ دکھا، لیکن روزہ اگر رکھا ہے اس نے تو وہ جو ہے کسی کو دکھانے کے لیے روزہ نہیں رکھتا۔ وہ آدمی بے نیت تو ہو سکتا ہے، بدنیت نہیں ہو سکتا روزے میں۔ روزے کی یہ خصوصیت ہے، اس لیے اسے فرمایا کہ روزہ جب رکھا ہے تو میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ کل بھی یہ بات عرض کی گئی تھی
کہ اگر کہ مزدوری یا اجرت کسی چھوٹے سے کسی افسر سے کسی محکمے کے کارندے سے دلوائی جاتی ہے تو اس کا معیار اور ہوتا ہے. جب حاکم اور مالک یا بادشاہ خود اجر دیتا ہے بدلہ دیتا ہے تو اس کا معیار ہوتا ہے. جب اللہ دیں گے اللہ کہیں قرآن مجید میں فرمایا فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ, جس جزاء سیئۃ سیئۃ مثلہا. دیکھیے انسانی فطرت ہے, اسے بدلے کا حق ہونا چاہیے. جب اس کے ساتھ زیادتی کی تو اسے بدلہ دینے کا حق ہونا چاہیے. بدلہ جتنی برائی اس نے کی ہے اتنی برائی آپ کر سکتے ہیں, لیکن جس نے معاف کر دیا اور صلح کر لی فاجرہ علی اللہ, اللہ کے ذمہ اجر اللہ ہی دیں گے. حاکم الحاکمین, بادشاہ وقت, شہنشاہ مطلق, قادر مطلق رب کے ذمہ ہے اجر. تو جب یہ اجر جو ہے بدلہ, اور دوسری روایت میں یہ ہے کہ میں اس کا بدلہ خود ملوں گا, میں خود بدلے میں ملوں گا. اس لیے حدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ روزہ دار کے لیے وہ ہے, دو خوشیاں ہیں. ایک تو جو ہے وہ للصائم فرحتان, فرحۃ عند فطری, فرحۃ عند لقاء ربی. ایک تو فطر کے افطار کے وقت, افطار بھی دو طرح کا ہوتا ہے, ایک روزانہ کا افطار اور ایک جو ایک مہینے کے بعد عید کا افطار ہوتا ہے. عید کی خوشی کتنی خوشی ہوتی ہے روزہ رکھنے والے کے لیے. اور ایک عند لقاء ربی, جب اپنے رب سے ملاقات کرے گا اس کے بدلے میں میرے لیے کی عادت. نے حدیث میں آیا جنت کا ایک دروازہ ہے جس کا نام ہے ریان, اس میں صرف وہی لوگ داخل ہوں گے جنہیں اپائنٹمنٹ مل گیا ہے ملاقات کا اور دیدار کا. یہ مطلب ہے نا, یہ بھائی کون کون لوگ ہی جا رہے ہیں. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بھئی الگ الگ دروازے ہوتے ہیں, یہاں فلاں افسر بیٹھا ہے, یہاں فلاں افسر بیٹھا ہے, اور ایک میں بادشاہ کے, تو بادشاہ کے دروازے میں دو آتے ہیں تو سب لوگ رش سے دیکھتے ہیں نا. تو ایسے ہی دوسرے لوگ روزے داروں کو رش کی نگاہ سے دیکھیں گے کہ یہ لوگ ہیں جنہوں نے روزہ رکھا تھا. تو روزے کا اجر و ثواب, بھوک پیاس آدمی اللہ کی رضا کے لیے اس میں وہ کرتا ہے تو اللہ کے یہاں اس کی بڑی قدر ہوتی ہے. اور اس کے علاوہ بڑے کتنا اللہ کے یہاں روزے دار اتنا پسند ہے. حدیث میں آیا کہ روزے دار کے منہ کی بدبو خلوف الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک, اللہ کے نزدیک محبوب ہے مشک کی خوشبو سے زیادہ. مشک سب خوشبوؤں میں سب سے خوشبوؤں کی سردار کہلاتی ہے. تو جیسے ہمیں خوشبو پسند, کسی سے محبت ہو جائے تو آدمی کو ہوتا ہے محبت ہوتی ہے. مشہور ہے بہت, ایسا بہت سے لوگوں کے بارے میں سنا کہ کسی کو محبت ہو گئی تو ان کے کپڑوں کو پسینے کی بو سوکھتے, پسینے کی بو سے آدمی کو ابکی آتی ہے, لیکن جس سے محبت ہو جائے تو اس کی پسینے کی بو بھی اچھی لگنے لگتی. تو ایسے ہی روزے دار کے منہ کی بدبو, منہ کے بو کی بدبو, یہ بات سمجھنا چاہیے کہ دیکھیے منہ میں جو کسی گندگی کی وجہ سے, غلاظت کی وجہ سے یا کسی بیماری کی وجہ سے بدبو آتی ہے, وہ اللہ وہ جو ہے اس کا باقی رکھنا, اس کے علاج نہ کرنا, یہ جو ہے ناپسندیدہ ہے. اور کسی انسان کو ایذا پہنچانا گناہ کبیرہ ہے. منہ کی بدبو سے جو ایذا پہنچتی ہے یقیناً وہ بہت تکلیف دہ. حتیٰ کہ یہاں شریعت نے اتنا حکم دیا گیا ہے کہ کسی کے منہ میں بدبو آتی ہے کسی بیماری کی وجہ سے تو وہ جماعت کی نماز نہ پڑھے, تو وہ جماعت کی نماز پڑھنے والوں میں اس کا اجر ملے گا. اور اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ اپنے گھر میں نماز پڑھے, دوسروں کے لیے تکلیف کا. منہ کی بدبو, پیاز کھا کر جانے کی منع فرمایا ہے کہ فرشتوں کو اس سے تکلیف ہوتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسی چیزوں کو نہیں کھاتے تھے جس سے کھانے کے بعد منہ میں بدبو ہو اور دوسروں کو تکلیف ہو. تو دوسرے کی ایذا کا ذریعہ بننا عموماً یہ اس لیے مسواک کا بہت زیادہ اہتمام فرماتے تھے. اور ایسا لگتا ہے کہ ابھی آپ کو دوسرے کی منہ کی بو سے جب کسی کو بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے دوسرے کی منہ کی بو سے, تو وہ اپنے منہ کی بو کو دور کرنے کے لیے اہتمام اور غلو بھی زیادہ کرتا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس قدر مسواک فرمانے کا میں جملہ حکمتوں کے یہ بھی مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ کو منہ کی بو سے بہت تکلیف ہوتی ہے, اور اکثر سلیم الطبع لوگوں کو منہ کی بو سے بہت تکلیف ہوتی ہے. تو اس سلسلے میں ہمیں کبھی دوسرے کو ایذا سے بچانا, المسلم من سلم المسلمون بیدہ ولسانہ, زبان سے, زبان منہ اور زبان اس میں بھی آ گیا, زبان کے بولوں سے ہی نہیں, منہ سے کسی طرح کی تکلیف ہے تو وہ بھی اس میں شامل آتی ہے. تو وہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے لوگ جو ہے محفوظ ہوں. تو ہمیں کبھی کبھی بلکہ اپنے ایسے بے تکلف گھر والوں کو, ان کو اپنے منہ کو, سچی بات یہ ہے چاہیے آج کل کیونکہ کھانے اور غذا اور پیٹ کی خرابی کی وجہ سے عموماً لوگوں کے دل میں وہ آتی ہے. اور میں نے بعض لوگوں سے سنا کہ بہت دیر تک وہ بیٹھے رہے اور قریب باتیں کرتے تھے, اور میں بو کی وجہ سے مجھے ابکی آ رہی تھی, تکلیف ہو رہی تھی, مگر کہنے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی. تو اس سے ہمیں بچانا چاہیے. لیکن وہ جو رمضان کی خلوع معدہ کی وجہ سے جو وہ بو ہوتی ہے وہ وقتی ہوتی ہے, عارضی. روزہ افطارات وہ ختم ہو گئے, تو وہ اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بہتر ہے. اس لیے ہمیں جو ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نزدیک روزے دار کتنا محبوب بن جاتا ہے.
تو اس کیفیت کے ساتھ روزہ رکھنا چاہیے کہ میں اللہ کے نزدیک روزہ رکھنے کے بعد اللہ کی مرضی، اللہ کی خوشنودی کے لیے سخت پیاس میں، سخت بھوک میں کھانے سے رک رہا ہوں، تو میرے اللہ کو اتنا محبوب آ جاؤں گا، اتنا پیارا آئے گا مجھ پر کہ میرے منہ کی بو بھی اللہ کو مجھ سے زیادہ پسندیدہ ہوگی۔ جب اس کیفیت کے ساتھ نماز روزہ رکھے گا تو روزہ افطار میں بھی مزہ آئے گا، اور اس کو یقیناً اس کے اندر روزے کے اندر نور پیدا ہوگا۔ اور اسی طرح قیام کرے گا تو قیام من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ یہ فضیلت ہر رمضان کی ہر رات میں اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو قبلے کے والوں کے بقدر اللہ تعالیٰ روزانہ مغفرت فرماتے ہیں۔ بعض روایت میں بنو کلب کی بکری ہے، بنو کلب ایک بہت قبیلہ تھا جس کے یہاں بہت ساری بھیڑیں اور بکریاں ہوتی تھی، تو آپ نے ان کے فرمایا ان کی بکریوں کے بالوں کے بقدر اللہ تعالیٰ روزانہ مغفرت فرماتے ہیں۔ اور آخری رات آتی ہے تو آج سے آخر تک جتنے لوگوں کی بخشش ہوئی اتنے لوگوں کی آخری رات میں بخشش ہوتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ میں جو ہے فرشتے سے اعلان کراتے ہیں، ہے کوئی مغفرت توبہ کرنے والا جس کی توبہ قبول کی جائے، ہے کوئی مغفرت کرنے والا جس کی مغفرت کی جائے، ہے کوئی مانگنے والا جس کی دعائیں قبول کی جائے، روزانہ اللہ تعالیٰ رمضان کی راتوں میں۔ جب اس فضیلت پر یقین ہوگا تو آدمی بستر پر غفلت سے سوئے گا نہیں، بلکہ اس وقت کا فائدہ اٹھائے گا، اللہ کے حضور توبہ کرے گا، استغفار کرے گا۔ ضرورت اس بات کی ہم ان فضائل پر ایمان لائیں اور اس ایمان و احتساب کے ساتھ رمضان مبارک کے مہینے گزارے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہمیں وہ ایمان و احتساب کی کیفیت حاصل ہو، اور ہمیں وہ یقین فضائل پر اور اللہ کے وعدوں اور وعیدوں پر یقین کرتے ہوئے ہم لوگ نیکیوں کو کریں اور گناہوں سے بچنے کا اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ واقع دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔